السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ اسلام کیا ہے، پوری دنیا کو بنانے والا کون ہے، اللہ نے ہر انسان پر کون سی 5 باتیں فرض کی ہیں، انسانی زندگی کیا ہے اور پل صراط کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، تو ویڈیو اسکپ مت کریے گا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہم ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی ہر چیز پر نظر ڈالیں، موبائل، کمپیوٹر، برتن، بیڈ، پین، کاپی وغیرہ، ان سبھی چیزوں کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ چیزیں اپنے آپ تو بنی نہیں، تو پھر کیا اس دنیا کو، چاند، سورج، پہاڑ، پلینٹس، ان ساری چیزوں کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ارتھ، مون، سن، پلینٹ ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی گتی سے، ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی پتھ پر چلتا رہتا ہے۔ ان کے گتی اور پتھ مارگ میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہوتا، ان کو ایک ہی سمے پر، ایک ہی گتی اور ایک ہی پتھ پر گھومنے کے لیے کس نے فکس کیا ہوگا؟ کیا یہ اپنے آپ چل رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بے شک وہ اللہ ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس لیے اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا۔ اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے زمین پر 2 مخلوق پیدا کیے، پہلا جنات اور دوسرا انسان۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا اور انسان کو مٹی سے۔ اللہ نے ان دونوں مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا بہترین بدلہ دینے کے لیے جنت بنایا ہے۔ جو بھی انسان یا جنات اللہ کے مطابق زندگی جی کر جائے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ کے مرضی کے خلاف کام کرے گا، مرنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ نے ہر انسان پر کون کون سی 5 باتیں فرض کی ہے، تو چلیے بتاتی ہوں۔ پہلا، زبان اور دل سے یہ ماننا کہ اللہ ہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا، 5 وقت کی نماز قائم کرنا۔ تیسرا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ چوتھا، اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ دینا، اور 5واں، اگر مالدار ہو تو حج کرنا۔ زندگی کس طریقے سے جینا ہے، یہ بتانے کے لیے دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہ پہنچے ہوں۔ اللہ نے کل 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ قرآن میں بتایا گیا کہ ایک انسان کو کیسے زندگی جینا ہے جس سے مرنے کے بعد اسے جنت نصیب ہو۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے زندگی جینے پر مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن میں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم انسان آخرت کو بھول کر دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں۔ موت کسی بھی ایج میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی بہانے پر ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بھی گمراہی کی زندگی جی رہے ہیں۔ انسانی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں بتا دیا گیا ہے۔ امتحان کا رزلٹ بھی بتا دیا گیا ہے، کیا کرنے پر جنت ملے گی اور کیا کرنے پر دوزخ ملے گی۔ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے حشر کے میدان میں پورا انصاف کیا جائے گا، ہر چھوٹے بڑے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی اور گناہ کو انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری نکلے گا تو جنتی ہوگا، اور اگر گناہ کا پلڑا بھاری نکلے گا تو دوزخی ہوگا۔ دنیا میں کس نے کیا کیا، اس کا پورا ویڈیو ریکارڈ انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جس کا اعمال اچھا ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ہوگا، اور جس کا اعمال خراب ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی پل صراط کیا ہے۔ پل صراط جہنم کے پشت پر بنا ہوا ایک پل ہے۔ یہ بال سے بھی باریک
اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ حساب کتاب کے بعد ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ ہر شخص اعمال کے مطابق اس پر سے گزرے گا۔ اچھے اعمال والے اللہ کے رحم و کرم سے تیزی سے گزر جائیں گے اور برے اعمال والے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ نمبر 64 آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہی سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ماچس کے تیلی سے بھی جل جانے پر انسان گھبرانے لگتا ہے، چھٹپٹانے لگتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ تو سینکڑوں ڈگری ٹیمپریچر کی ہوگی۔ انسان جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، چیخے گا، چلائے گا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوگی، موت بھی نہیں ہوگی۔ بہت ہی خوفناک عذاب ہوگا۔ آسان ہے جہنم کی آگ سے بچنا۔ پتہ ہے کیسے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، دنیا کی زندگی ایسے گزاریے جیسے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ایک ایمان والے کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے، صرف 5 باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں کوئی موت نہیں ہوگی۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے جسے جہنم سے بخش دے وہ الگ بات ہے۔ دنیا میں جو اپنی مرضی کے مطابق جیے گا وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں جو رب کی مرضی کے مطابق جیے گا وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں شاندار زندگی جیے گا۔ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، موت کبھی بھی ہو سکتی ہے، صرف جیتے جی ہی اپنا اعمال اچھا بنا سکتے ہیں، مرنے کے بعد تو عمل کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف حساب کتاب ہوگا، جنت یا جہنم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج سے، ابھی سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسلام کیا ہے۔ اب آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھیے اور رمضان میں روزے رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کریے اور جھوٹ، چگلی، غیبت ساری چیزوں سے بچیے، حلال کھائیے اور حرام سے بچیے، برائی سے بچیے۔ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ دین بہت آسان ہے، آپ دین پر چلنا تو شروع کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اب لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ لوگ کامنٹ میں آمین لکھ دیجیے گا، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں بہت باریکی سے بتائی ہے کہ اسلام کیا ہے اور پل صراط کسے کہتے ہیں، ساری چیزیں بتا چکی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو اور لوگ پاس بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں جان سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک بار پھر ایک اور حدیث اور نعت شریف کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔